وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی جس کے دل میں احساس زیاں ہی جاتا رہے. ہاں وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہوتی کہ جس قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کہ الحمدو سے لے کر والناس تک. جس قوم کو یہ بھی نہ پتا کہ الحمدو سے لے کر والناس تک اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی کتنی آیتیں نازل کی ہیں, گستاخ رسول کی سزا کس کس کو قرآن کی آیت میں موجود ہے, اور وہ بھی اٹھ کر بات کرتا ہے کہ ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لی. ہاں جس کو میں بڑے مجمع میں کوئی مجھے بتائے پورا قرآن کا جس نے کوئی مطالعہ کیا ہو کہ کتنی قرآن کے اندر آیات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی بیان کی ہیں. ویسے تو سارا قرآن ہی حضور کے لیے نعت ہے نا, لیکن خاص کہ جو میرے حبیب کو دکھ دے اس کے لیے یہ سزا ہے, جو میرے نبی کی محفل سے اٹھ جائے اس کے لیے یہ سزا ہے, جو میرے نبی کے گھر کھانا پک رہا ہو تو اس کے تم نے دیکھا کیوں ہے میرے نبی کے گھر, تم نے میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کیوں کی ہے, میرے نبی سوئے ہوئے تھے تو تم نے باہر سے پکارا کیوں ہے, اور میرے نبی کو تم نے رائے نہ کہا کیوں ہے. ہاں جی, یہ جنہوں نے اللہ کو دکھ دیا, رسول اللہ کو دکھ دیا, ان پر لعنت ہے دنیا آخرت میں. دنیا میں لعنت کیا ہے؟ دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا, اور آخرت میں اس کے لیے لعنت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے الحمدو سے لے کر والناس. انہوں نے ایک ہی جی اسلام لا اکراہ فی الدین, دین زبردستی نہیں. تے کون کہتا ہے زبردستی ہے؟ اسی کسی نے ڈنڈا مار کے تک کلمہ پڑھایا نہیں. لا اکراہ فی الدین اگے کیے قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت, اگے یوم باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. فرمایا دین میں جبر نہیں ہے, لیکن فرمایا حق اب واضح ہو گیا. اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہے گا جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا. اب پتہ نہیں تھا تو پھر تو پتہ کرتا. جب تو نے دوسری طرف 16 سال لگائے تو بتا دین کو, تو نے ساری زندگی میں 16 دن بھی نہیں دیے. ویسے تو مفتی ہے ہر مسئلے میں. ہاں میں روزے کے مسائل آپ کو پتہ ہے, میں جب میرا موضوع کچھ اور ہے تو میں ویسے تو چند باتیں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک پیکج آ گیا, اتنے ارب روپے کے روٹی سستی ملے گی. میں اگر روٹی سستی ملے یا نہ ملے, وہ تو پتھر بھی صحابہ نے باندھ کر اسلام کا کام کیا. 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد, افطاری کے بعد پھر مسجدوں کا سروے کرو کہ مسجدوں میں کتنی صفیں ہوتی ہیں. یہ تو رمضان نہیں ہے نا کہ شام کو بھی اتنا سارا پیٹ بھر لینا اور سحری کے وقت بھی جناب دہی تے فلاں چیزیں کھا کے پھر سو جانا, اور پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی انسان تلاوت نہ کر سکے. تلاوت خود کیا کرنی ہے, امام کے پیچھے سوا سپارہ کھڑے ہو کر وہ سن بھی نہ سکے. اگر کھڑا ہو گیا تو جمائیاں لیتا رہے, اور کھڑا ہو گیا تو جناب کھردیاں جناب کوئی 8 پڑھ کے جا رہا, کوئی 9 پڑھ کے 10 پڑھ کے جا رہا, کوئی 12 پڑھ کے جا رہا, کوئی جناب پڑھ کے جا رہا. بس امام جو میں اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا دوسری صف میں, تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ اللہ کا عذاب ان اگلوں کی وجہ سے میرے اوپر بھی نہ نازل. یقین جانے ایسے لوگ نماز کے ساتھ حشر کرتے ہیں. کوئی پچھلیاں ٹنگا دو میں چاہی جا رہا سجدے جا کے. ہاں جی, انہوں پتہ ہی نہیں کہ 3 انگلیاں ہر پیر دیاں لانیاں جڑیاں نو فرض ہے. ہاں جی, اس نے یہ بھی نہیں پتہ. ہاں جی, انہوں ایک کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. ٹنگا جو میں اینج چکی کھڑا یا اینج پیر رکھی کھڑا, پیٹ انگلیاں دے پیٹ نے لائی کدی نہیں نماز. ادھروں وضو کر دیا اتھی مسیح جھاڑو کر دیا آ جائے گا, وضو بھی اینج کرے گا, اینج ایتھے تک پانی آئے گا. وضو کر دیا مطلب پانی ایتھے ڈولیاں نال جا کے ٹکرائے. پھر اے جناب اے پگڑی میں پیچھے کر کے ہمیشہ اپنا وضو کرنا, ایتھوں لے کے ایتھے تک کے سارا. تے کئی جناب اینجی ٹوٹی کھولی رکھ دیں, اینجی ٹوٹی کھولی رکھ دیں. ہاں وضو نہیں, وضو انسان کرے, لیکن حضرت سعد وضو کر رہے سن نا تو وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. فرمایا حضور نے فرمایا یا سعد ما ذا صرف, فرمایا سعد یہ کی فضول خرچی کر رہے ہیں. عرض کی تھی حضور پانی وچ بھی فضول خرچی ہوندی؟ حضور نے فرمایا وین کنت علی نہر جارن, فرمایا ویندے دریا تے بھی تو وضو کرے نا تو زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں. یہ حضرت سعد کو حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. کچھ کرتے ہی کچھ نہیں, اور جو کریں وہ وضو کا کیا حشر و نشر کرتے ہیں. اور پھر رمضان کے پیکج آ رہے ہیں. رمضان کا پیکج صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ ملیں, ورنہ قرآن کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے. رمضان کے لیے چینی سستی کی جا رہی ہے, آخر کوئی وجہ تو ہے نا.